کلاس 10th، جیسا کہ ہم نے پچھلا سبق فدائے وطن شہید عبدالحمید صاحب کا کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی نوٹ کی تھی کہ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہم اپنے جسمانی اعضاء کی تندرستی کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم اپنے جسم کو کس طریقے سے تندرست و توانا رکھ سکتے ہیں، صحت یاب کس طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ یہ سبق ہمارے سامنے پیش ہے، ایک تندرستی ہزار نعمت۔ سبق کا نام ہے ایک تندرستی ہزار نعمت، اور اس سبق کے مصنف ہے جناب محمد صادق صاحب۔ اس سبق کے مصنف، اس سبق کے لکھنے والے جو ہیں وہ ہے جناب محمد صادق صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ان سبھی نعمتوں کا لطف ہم تب ہی اٹھا سکتے ہیں جب ہم تندرست اور صحت مند ہوں۔ اگر ہمارا جسم تندرست نہ ہو تو ہمیں نہ تو کھانے پینے کی چیزوں میں لذت آئے گی اور نہ ہی ہم کو کسی کام کو پوری کرنے میں ہم توجہ لگا سکیں گے، یہاں تک کہ خدا کی عبادت میں بھی ہمارا من نہیں لگے گا۔ ایک تندرست شخص دینی اور دنیاوی دونوں شعبوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان دولت اور دوسری چیزیں تو بعد میں بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن مکمل تندرستی ایک بار جانے کے بعد پھر نہیں آتی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب تک کہ تندرست و توانا نہیں رہے گا، صحت یاب نہیں رہے گا، تو نہ تو اس کا کسی کام میں من لگے گا، نہ عبادت میں وہ اپنا دل لگا سکے گا، نہ کسی کام کو بہت اچھے طریقے سے توجہ لگا کر کے صرف کر سکے گا۔ لہٰذا تندرست رہنا ہماری زندگی کا سب سے بہترین حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت ایک تندرستی بھی ہے۔ تندرستی کے معنی ہیں کہ جسم کے تمام اعضاء، لفظ اعضاء جو ہے وہ عضو کا جمع ہے، اور عضو کا مطلب ہوتا ہے ہمارے جسم کا ایک حصہ، اور اعضاء جسم کے بہت سارے حصے۔ تندرستی کے معنی ہیں کہ جسم کے تمام اعضاء معمول کے مطابق اپنا کام کرتے ہوں اور جسم میں کوئی بیماری نہ ہو، یعنی ہمارے جسم کے تمام اعضاء، تمام حصے معمول کے مطابق، روزانہ کے مطابق اپنا کام ٹھیک سے کر رہے ہوں، کیونکہ تبھی وہ تندرستی کہلاتی ہے۔ کیونکہ جسم کے ایک عضو میں بیماری ہونے پر جسم کے دوسرے اعضاء میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ مکمل تندرستی کے لیے متوازن غذا، صاف پانی، تازہ ہوا، جسم کی پاکیزگی و صفائی، آس پاس کے ماحول کی عمدگی اور کام اور آرام میں اعتدال ضروری ہے۔ اگر ہمیں بہترین تندرستی چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں صاف ستھرا رہنا ہوگا، اچھی غذا کھانی پڑے گی، بہترین طریقے سے زندگی گزارنی پڑے گی، ساتھ ہی ہمیں جسم کو پاک و صاف رکھنا ہوگا، اور صاف غذا، صاف پانی، بہترین غذائیں ہمیں کھانی پڑے گی، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ میں ایک اچھا ماحول بھی ہم جو ہے کریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم ایک اچھے ماحول میں، ایک اچھے پریاورن میں، ایک اچھے انوائرمنٹ میں جب تک نہیں رہیں گے تو ہم ان تمام چیزوں سے دور ہو سکتے ہیں، ہم تندرستی کو کھو سکتے ہیں، کیونکہ بہترین ماحول میں رہنے پر، بہترین انوائرمنٹ میں رہنے پر ہم آکسیجن ٹھیک طریقے سے لے پائیں گے، ماحول ٹھیک طریقے سے حاصل کر پائیں گے، تب جا کر کے ہم اچھی سانس لے پائیں گے اور ہماری زندگی سکون سے گزر سکے گی۔ اس کے علاوہ ذہنی سکون بھی انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ ذہنی سکون یعنی دماغی سکون بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ کچھ انسانی جذبات جیسے غصہ، حسد، کشاکش، لالچ وغیرہ انسان کی ذہنی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کچھ انسانی جذبات یعنی انسان کے کچھ جذبات ایسے ہیں جیسے غصہ، حسد کا میں سے، لالچ، کشاکش، ان تمام چیزوں سے انسان کو بچ کر کے رہنا ہوگا۔ اگر وہ ان تمام چیزوں سے بچ کر کے رہے گا تبھی اسے بہترین صحت یابی میسر ہو پائے گی۔ پرانے زمانے میں ایک مقولہ مشہور ہے۔ لفظ مقولہ کا مطلب جو ہے یہ قول سے لیا گیا ہے، اور قول کا مطلب ہوتا ہے کسی کی کہی ہوئی بات۔ تو پرانے زمانے کا ایک شعر، ایک قول بہت مشہور ہے: پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب۔ پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، کھیلو گے، کودو گے، ہوگے خراب۔ یہ پرانے زمانے کا مقولہ ہے، پرانے زمانے کی کہی بھی بات ہے۔ جبکہ آج کے
جدید نفسیاتی تعلیمی نظام میں نہ صرف طلباء کے ذہنی ترقی پر توجہ کی جاتی ہے بلکہ ان کی جسمانی ترقی پر بھی غور و فکر کیا جاتا ہے. یعنی آج کی جو تعلیمی نفسیات ہے، آج کی جو سائیکلوجی ہے، آج کی جو ایجوکیشن ہے، وہ صرف ہمیں پڑھنے لکھنے تک ہی آمادہ نہیں کرتی بلکہ ہمیں جسمانی طور پر بھی بہترین طریقے سے رہنے کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرواتی ہے. اس کی جسمانی اور ہمہ جہت ترقی پر بھی توجہ کرتی ہے. یعنی پڑھنے لکھنے کے علاوہ کھیل کود اور دوسرے معاون نصابی سرگرمیوں پر بھی توجہ دی جاتی ہے. یعنی صرف پڑھنے لکھنا ایک ہمارا کام نہیں ہے بلکہ ہمارے پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اس کے علاوہ جسمانی ترقی جو ہم چیزیں بخشتی ہے، ہمارے جسم کو جو قوت بخشتی ہے، وہ سہایک سامگریاں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. یعنی ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے ہمیں بہترین ورزش کرنی ہوگی، کسرت کرنا ہوگا، ویایام کرنا ہوگا، یوگ ہمیں کرنے ہوں گے، یا ہم اپنے جسم کو بہترین طریقے سے کس طریقے سے بنا سکیں گے؟ اچھا کھیل کود کر کے، بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو گزار کر کے. تو آج کل پڑھائی کے علاوہ جسم کو بھی بہتر ٹھیک سے رکھنے کی ترقی ہمیں دی جاتی ہے، اس کا علم ہمیں دیا جاتا ہے، اس کی تعلیم ہمیں مہیا کروائی جاتی ہے. جیسے کہ اسکولوں میں بھی تعلیمی نصاب میں سواستھ ایوم شاریرک شکشا، جسمانی ایجوکیشن، جسمانی تعلیم سے متعلق سبجیکٹ مہیا کرائے جاتے ہیں. حالانکہ کھیلنے کودنے اور پڑھنے لکھنے کے وقت میں توازن ہونا چاہیے. یعنی دونوں وقتوں کے اندر توازن ہونا چاہیے، دونوں کے درمیان میں وقفہ ہونا چاہیے، یا یوں کہہ لیں دونوں میں برابری ہونی چاہیے. اگر آپ تھوڑا کھیل لیں، تھوڑا پڑھ لیں، پھر کھیل لیں، پھر پڑھ لیں، پھر کھیل لیں، پھر پڑھ لیں، آپ کا ذہن بھی اچھا کام کرے گا اور آپ کا جسم بھی چست درست اور تندرست رہے گا. کہا بھی گیا ہے کہ تندرست جسم ہی تندرست دماغ رہتا ہے. یعنی تندرست جسم میں ہی تندرست دماغ رہتا ہے. جس کا جسم تندرست رہے گا اس کا دماغ بھی تندرست و توانا رہے گا. ایک تندرست شخص کو اپنی تندرستی کی اہمیت کا اتنا احساس نہیں، اس کے برعکس ایک بیمار شخص تندرستی کی اہمیت زیادہ اور اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. یعنی ایک تندرست شخص جو ہے، جو اپنے جسمی معیار پر بالکل ٹھیک ہے، جس کی آنکھ، ناک، کان، گلے، پہ، ہاتھ پہ سب کچھ بہترین طریقے سے کام کریں، اسے اپنی تندرستی کا خیال نہیں رہے گا. جبکہ ایک بیمار شخص جس کے ہاتھوں نے کام کرنا بند کر دیا ہو، یا جس کی زبان تتلا رہی ہو، یا جس کے آنکھ سے تھوڑا کم نظر آ رہا ہو، جس کے پیر سے چلنے میں اسے تکلیف محسوس ہو رہی ہو، اس سے پوچھیے کہ اس کی زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے. اسے محسوس ہو رہا ہے کہ اگر میرے جسم سے کسی ایک چیز کی کمی مجھے کس طریقے سے شرمندگی کا احساس کراتی ہے، مجھے کس طریقے سے پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے. کب؟ اگر میرے جسم میں کسی چیز کی کمی ہے تو. وہیں ایک بہترین جسم والا شخص جس کا ہاتھ پیر ناک یعنی جسم کا ہر ایک عضو بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے تو اسے کسی بات کی ٹینشن نہیں ہوگی، یا یوں کہہ لیں وہ اپنے اس جسم کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائے گا. تو ایک تندرست شخص کو اپنی تندرستی کی اہمیت کا اتنا احساس نہیں کہ اس کے برعکس ایک بیمار شخص کو تندرستی کی اہمیت زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. وہ اپنی بیماری سے خود تو تکلیف پاتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے تیماردار بھی پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی ایک بیمار شخص جو ہے وہ خود تو پریشانیاں اٹھاتا ہے، ساتھ میں اس کے تیماردار یعنی اس کی تیمارداری کرنے والے، اس کا خیال رکھنے والے، اس کی پوچھ گچھ کرنے والے، وہ بھی تکلیفوں اور مصیبتوں کو اٹھاتے ہیں. اس لیے ہمیں تندرستی کے معاملے میں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے. اللہ کی اس بے شبہ نعمت یعنی کہ اس بہترین نعمت کی قدر کرتے ہوئے جسم کو نقصان پہنچانے والی نشان آور اور دیگر نقصان دہ چیزوں سے دور رہنا چاہیے. یعنی ہمارے جسم کو جن چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے، جن چیزوں سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، ان تمام بری چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے. جیسا کہ گٹکا، پانی، شراب، یا یوں کہہ لیں گٹکا وغیرہ، خینی وغیرہ، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ ان سے ہمارا جسم خراب ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ ہمیں مزے میں شروعات میں تو مجھے کھا لیں، لیکن بعد میں جب ہمارے جسم میں کمزوریاں محسوس ہونے لگتی ہے تب جا کر کے بہت سے مرض میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں اور کئی مرتبہ تو اسٹیج کینسر تک پہنچ جاتی ہے. لہٰذا ہمیں ان تمام بری چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے جس سے ہمارے جسم میں نقصان، جس سے ہمارے جسم میں تکلیف پہنچتی ہے، مصیبتیں ہمیں مول نہیں لینی چاہیے. اردو کے مشہور شاعر مرزا غالب کی زندگی کا بیشتر حصہ تنگ دستی یعنی تنگ دستی مفلسی، تنگ کا مطلب ہوتا ہے کمی اور دستی کا مطلب ہاتھ یعنی ہاتھوں کی کمی، یا یوں کہہ لیں جن کے ہاتھوں میں ٹھیک وقت پر پیسہ نہیں پہنچ پاتا ہو یا دولت کی کمی.
تو ان کی زندگی جو ہے وہ بیشتر حصہ جو ہے تنگ دستی میں گزرا، لیکن انہوں نے اپنی تندرستی پر اس کا اثر پڑنے نہیں دیا۔ فرماتے ہیں یعنی آپ کی زندگی میں جو ہے آپ کی زندگی جو ہے مفلسی میں ضرور گزری ہے، آپ کی زندگی جو ہے مفلسی میں گزری ہے، غریبی میں گزری ہے، غربت میں گزری ہے، لیکن آپ نے اس غربت کے اندر بھی اپنے اس جسم کو جو ہے جسم کی توانائی کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ آخر کا ان کا ایک شعر ہے، تنگ دستی اگر چاہے غالب، تنگ دستی اگر چاہے غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اے غالب، ہم نے یہ مانا کہ تنگ دستی ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم مفلسی میں زندگی گزر بسر کریں، ہم یہ مان رہے ہیں کہ ہم غریبی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دھیان رکھیے غالب صاحب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اگر تندرستی ہے تو ان تمام چیزوں کا کوئی ہمیں احساس ہونے والا نہیں۔ اگر ہم توانا ہیں، اگر ہم بہترین طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہمارے جسم کا ہر ایک اعضاء اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، تو یہ ہمارے تندرستی کا ہی نتیجہ ہے، اور یہی نتیجہ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا تنگ دستی اگر چاہے غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تندرستی کی حفاظت کرنی چاہیے، غلط صحبت میں پڑھ کر صحت کو نقصان پہنچانے والے شوق نہیں کرنے چاہیے۔ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض عین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی صحت اور تندرستی کو برقرار رکھے، آمین آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اچھی صحت یابی اور اچھی تندرستی عطا کرے، یہ دعا ہے، یہ دعا کرتے ہیں مصنف جناب محمد صادق صاحب، اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبھی کو صحت یاب رکھے، تندرست رکھے، توانا رکھے۔ لہٰذا ہم نے سبق میں صحت یابی کے بارے میں پڑھا، تندرستی کے بارے میں پڑھا کہ ہم کس طریقے سے صحت یاب رہ سکتے ہیں۔ کب رہیں گے ہم صحت یاب؟ جب اچھی غذا، صاف پانی، اچھا ماحول اور صاف و شفاف ہم خود رہتے ہوں، صفائی کا پورا خیال رکھتے ہوں، تب جا کر کے ہی ہم اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ 10th کلاس کا آج ایک سبق اور کمپلیٹ ہوا۔ آپ اس کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھیے اور ان کے سوال و جواب کو بھی تلاشیے۔